ناظرین، پولیٹیکل ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک لمبا وقفہ ہو گیا اور اس وقفے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ خبر ہی نہیں تھی، اور جب خبر نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کے کان کھانے چاہیے اور مجھے ایسے ہی فضول قسم کی گفتگو کرنی چاہیے جو کہ لوگ کر رہے تھے مین وائل، اور اس کا آج وہ نتیجہ آ گیا۔ اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک تو میری خبر جو سچی ثابت ہوئی ہے، میں نے بہت پہلے دی تھی، ویلاگ میں دی تھی۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے، اور تیسرا وارڈا جو ہائپ کریٹ کر رہا تھا، فیصل وارڈا، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ 22 جنوری کو پتہ نہیں کون سا اسکینڈل آ رہا ہے باہر، تو وہ ہے اصل میں کیا، حقیقت کیا ہے اس میں، اور فوجی عدالتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کیا امکانات ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ فوجی عدالتیں، ان کے حوالے سے آپ کو میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا، کر بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی خبر ملے گی۔ اچھی خبر سے مراد یہ ہے کہ قانون اور آئین کی عملداری نظر آئے گی، آئین کی اور قانون کی بالادستی نظر آئے گی، اور جو اس ایشو کو لے کر ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ انٹرنیشنلی جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا تھا اور باقی جو اس پہ کہانیاں گڑھی جا رہی تھیں اور مثالیں دے دے کہ پتہ نہیں کس کس صورتحال کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، ان سب کی جو بولتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ تو اب یہ جس طرح بھی ہونا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا۔ باقی رہ گئی بات کہ میری خبر، تو میں نے کئی دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ کی جو حلف وفاداری کی جو تقریب ہے اس کے لیے دعوت نامہ بلاول کو مل گیا ہے، تو وہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور وہ جا بھی رہے ہیں، میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اور لیکن یہ جو دعوت نامہ ہے یہ ایک ذاتی لیول پہ، ذاتی سطح پہ ان کو ملا ہے، اور ریپبلکن کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے ایک پارٹی کے سربراہ کو انہوں نے یہ دعوت نامہ دیا ہے آفیشلی، یعنی کہ جسے آپ کہیں کہ جو انتظامیہ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، اس کی طرف سے یہ نہیں آیا۔ باقی رہ گئی حکومت والی سائیڈ، تو آپ حیران ہوں گے وہاں پہ 20 جنوری کو جب ٹرمپ حلف لے رہے ہوں گے تو وہاں پہ پاکستانی حکومت کی سائیڈ سے کوئی شخصیت براجمان ہوگی، اور وہ ان کے لیے خاص طور پہ حیران کن ہوگی جو اس پہ کہانیاں گڑھ رہے تھے، اور جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے جو وہ اکاؤنٹس ہیں جن کا کام ہی بدزنی پھیلانا ہے اور فیک نیوز پھیلانا ہے، وہ ان کے لیے بڑی حیران کن ہوگی وہ ویڈیوز، وہ جو منظر ہوگا۔ اور اب آتے ہیں وارڈا پہ۔ دیکھیں، وارڈا نے کہا کل ایک پروگرام میں، سما کے پروگرام میں ندیم ملک کے ساتھ، کہ 22 جنوری کو بڑا سکینڈل آ رہا ہے حکومت کا، اور وہ جو سکینڈل ہے اگر اس کو روک لیا گیا تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ حکومت جیل میں ہوگی۔ مطلب میں تو اس کی لینگویج سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سکینڈل آتا ہے وہ حکومت تھوڑا لاتی ہے، بھائی اپنے خلاف حکومت نے لانا ہے اور اس نے روکنا ہے، جس نے لانا ہے اس نے لانا ہے، تو اس کو روکے گا کون؟ اور پھر یہ کہ حکومت پوری کیسے جیل میں چلی جائے گی۔ اور میں نے کل اس پہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، ان کی سربراہی میں حکومت کر کیا رہی ہے کہ جس پہ سکینڈل بننا ہے؟ حکومتیں، مطلب جو حکومت انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہو اپنے طور پہ، کہیں پہ کوئی ٹھیکہ دے رہا ہے، کہیں پہ کوئی کسی کو کوئی مطلب رکھا جا، ہائر کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسا
انٹرنیشنلی کوئی ایسی کوئی چل رہی ہے ہماری کوئی چیز جو حکومت انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہو تو سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں جی انہوں نے یہ کام کیا یا یہ کام کریں گے یا انہوں نے کیا ہوگا تو اس میں انہوں نے کوئی اسکینڈل بن گیا ان کے خلاف. وہ تو سارے کام جو ہیں وہ ایس آئی ایف سی کر رہی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اگر کہیں کسی کو کوئی ٹھیکہ ملا ہے اس دوران کوئی ملا ہے ایک دو تو وہ تو اس پلیٹ فارم سے ملا ہے. کوئی بندہ ہائر ہوا ہے تو ادھر سے ریکمینڈڈ ہوا ہائر ہوا ہے. چاچو جی جناب شہباز شریف صاحب کا تو کوئی صحیح ہی نہیں ہے. تو کیا سکینڈل بھائی؟ تو میں نے تو کل ہی کہا تھا کہ کیسا سکینڈل ہوگا یہ؟ کوئی ڈیفینیٹلی یہ بندہ جو ہے یہ کسی کو بلیک میل کر رہا ہے اور کوئی چیز مطلب وہ کوئی. اچھا اب درمیان میں جب میں نے ادھر ادھر رابطے کیے تو کسی نے کہا کہ اچھا وہ بھی ٹیبوں پہ چل رہے تھے لوگ. میری بات سے اتفاق کیا لیکن ساتھ ہی کہا کہ نہیں حکومت کوئی ایسا بل لا رہی ہے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے. لو لطیفہ ہے نا کہ یعنی کہ جو اور وہ بل لا رہی ہے اور اس پہ جو بھائی لوگ ہیں وہ ناراض ہیں اس لیے جو باڈا کو یہ کہا گیا اور باڈا نے اس پہ یہ اسٹرائک کیا اور اب وہ واپس ہو گیا. لو جی بات سن لیں کہ جو بل بھائی لوگ جس پہ ناراض ہوں اور وہ پیپلز پارٹی ساتھ دے دے نون لیگ کا اور وہ بھی ان حالات میں. لطیفہ ہی ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ ووڈا صاحب کے بارے میں جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا بات وہی ہے کہ انہیں کچھ چاہیے ان کا منہ بند ہونا چاہیے وہ سب کچھ. یہ اسی لیے وہ یہ جو اپنی پریزنس کر رہے ہیں مطلب میں نے ایک بڑے ہی قریبی کیبنٹ کے ایک بڑے سینئر آدمی سے میں نے رابطہ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو میں نے کہا کہ بھائی کون سا سکینڈل ہے جو آپ کا آ رہا ہے اور کیا آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ ووڈا کو لانچ کرنا پڑا ہے اس ایشو پہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی لانچ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. لفظ بڑا عجیب سا ہے وہ پارلیمانی نہیں ہے میں یہاں بولوں گا نہیں لیکن اگر اس کو تھوڑا سا نرم کر کے کہا جائے تو اس نے کہا یہ یاوا گوئی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور بھائی وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بشیر بنا دیں. اصل بات یہی ہے رانا ثناء اللہ بھی یہ بات پہلے کر چکے ہیں. تو کنسیڈریشن میں ہے وزیر اعظم کے اور وزیر اعظم نے اس کو کوئی ایک یقین دہانی بھی کہیں سے کروائی تھی کہ بھائی تمہیں کچھ نہ کچھ کر دیں گے کہیں کو پورٹ فولیو. تو وہ یاد کروا رہا ہے اتنے دن کہیں باہر سے پھر پھرا کے آیا ہے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کیا کر کے آیا ہوں. بہرحال تو وہ یاد کرا رہا ہے کہ میرا سوچیں وہ کریں بھائی یہ کیا بات ہوئی. اور پھر کچھ لوگوں سے جیلسی کا بھی مسئلہ ہے اس کا کہ جو ظاہر ہے کہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جن کے پاس بڑے اہم ٹاسک ہیں اور وہ ملتے ہیں اور ملاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اس سے ایک جیلسی بھی ہے کہ میں کیوں نہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس پہ آ کے اس نے یہ جو 12 جنوری والی جو درفنتنی ہے وہ چھوڑی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی اب باتیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والا معاملہ ہے نا یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جب ملے ہیں ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے. اصل یہ ہے اصل خبر یہ ہے شٹ اپ کال دی گئی. شٹ اپ. کوئی سیاسی بات نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ بات اس طرح کی ڈیلنگ ویلنگ کی نہ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی. میں اس ملاقات کی بات کر رہا ہوں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ جو حکومت والی یہ نہیں بیک اینڈ پہ اس پہ میں قائم ہوں. یہ میں ہی آپ کو بتاتا رہا ہوں سب سے پہلے. اور وہ بات چیت جو ہے وہ این آر او پہ ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. این آر او لینا ہے اوکے شرائط یہ ہیں این آر او ملے گا باقی سزا کل ہو جائے گی. امید تو بڑی ہے کل ہی ہو جائے. 99% یہ ہے 1% ہے کہ شاید کل آگے چلے جائے تو آگے بھی چلی جائے گی تو سزا تو ہونی ہے. تو ڈیل تو وہ ہوتی ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں یہ آئے دمالیں ڈالتے ہوئے اور پورا انہوں نے پوری اسمبلی کو سر پہ اٹھا لیا اور تاثر یہ تھا کہ ساڑی گل ہو گئی. یار یہ تو اوقات ہے. آپ اس سے اندازہ کریں. مجھے افسوس ہوتا ہے میں کب کسی کے خلاف ہوں. مجھے ایک ہی افسوس ہوتا ہے کہ بھائی پولیٹیکل ریزیلینس تو شو کرو. ریزسٹنس نہیں کہہ رہا
وہ تو شو کرو اپنے اندر کی. بات چیت کے لیے تیار ہیں, ہر دروازہ کھلا ہے, کرنا چاہتے ہیں, آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں, خود بلایا ہے بیرسٹر گور کو, تمہاری ملاقات ہوگی, مجھے پتہ چلا ہے. وہ اس نے بتایا تھا نا علی امین گنڈا پور نے کہ آرمی چیف نے آنا ہے, ملاقاتیں ہوں گی, وہاں پہ بلایا ہے. اور ایشو کیا ہے, وہ کے پی والا ایشو ہے نا, طالبان والا ایشو ہے نا, بارڈر والا ایشو ہے نا. تو تم بھی جاؤ, تو تمہیں بلایا تو تم جا کے یہ بات کرنا یار. اور خود ہی پھر کہہ دیا کہ ہاں اس کی بات بھی ہوئی ہے. یہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں جناب. اور پھر یہ کہ یہ جو آگے ڈول تاشے لے کے قومی اسمبلی میں, اور جیسے ہی پریس ریلیز آئی ہے ایسے جیسے میزائل لگا, ہوا نکل کے ٹھوس, ختم, گئے واپس ٹھنڈے ہو کے. اور اوپر سے حکومت نے کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں. تو کوئی مذاکرات نہیں. وہ جو مذاکرات ہیں وہ این آر او پہ ہیں. این آر او لینا ہے تیار ہیں, دے دیں گے, لیکن این آر او ہی ہوگا. اور وہ مطلب سامنے آئے گا کہ یہ این آر او ہے, یہ شرطیں ہیں, یہ خاموشی ہے, یہ گرنٹر ہے. گرنٹر لے آئے, لے لیں این آر او. اور کیا چاہیے؟ عدالتوں سے سزائیں دلوا کے یہ کرنا وہ کرنا تھوڑا مقصد ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے, یہی ہے, یہی سیاست بھی ہے. تو بھئی آپ اپنی سیاست کریں, تھوڑی پولیٹیکل ریزیلینس شو کریں, تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی سپائن میں اپنے تھوڑا اس میں کوئی جان ڈالیں. کیا ہو گیا, گرتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ گل ہو گئی ہے, ساڑھی بھی اتنے گل ہو گئی ہے. وہ خدا کا خوف کریں. لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آپ کے کارکن کیا کہہ رہے ہیں, اور کیا کیا امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ گرتے جا رہے ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل کہانی. تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ جیسے ہی آتا ہے ضرور بتاؤں.